पनाह मांगता हूं मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू नाम से अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और जमीन पर चलने वाली कोई मखलूक ऐसी नहीं है जिसका रिस्क खुदा के जिम्मे ना हो। वो हर एक के सौंपे जाने की जगह और उसके करार की मंजिल को जानता है, और सब कुछ किताब मुबीन में महफूज है। और वही वो है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया है, और उसका तख्त इख्तिदार पानी पर था ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में सबसे बेहतर अमल करने वाला कौन है। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि तुम लोग मौत के बाद फिर उठाए जाने वाले हो, तो ये काफिर कहेंगे कि ये तो सिर्फ एक खुला हुआ जादू है। और अगर हम इनके अजाब को एक मुअय्यना मुद्दत के लिए टाल दें तो तंज करेंगे कि अजाब को किस चीज ने रोक लिया है। आगाह हो जाओ कि जिस दिन अजाब आ जाएगा तो फिर पलटने वाला नहीं है, और फिर वो अजाब इनको हर तरफ से घेर लेगा जिसका ये मजाक उड़ा रहे थे। और अगर हम इंसान को रहमत देकर छीन लेते हैं तो मायूस हो जाता है और कुफ्र करने लगता है। और अगर तकलीफ पहुंचने के बाद नेमत और आराम का मजा चखा देते हैं तो कहता है कि अब तो हमारी सारी बुराइयां चली गईं, और वो खुश होकर अकड़ने लगता है। अलावा इन लोगों के जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए कि इनके लिए मगफिरत है और बहुत बड़ा अज्र भी है। बस क्या तुम हमारी वही के बाज हिस्सों को इसलिए तर्क करने वाले हो, या इससे तुम्हारा सीना इसलिए तंग हुआ है कि ये लोग कहेंगे कि इनके ऊपर खजाना क्यों नहीं नाजिल हुआ, या इनके साथ मलक क्यों नहीं आया। तो आप सिर्फ अजाब इलाही से डराने वाले हैं, और अल्लाह हर शय का निगरां और जिम्मेदार है। क्या ये लोग कहते हैं कि यह कुरान बंदे ने गढ़ लिया है? तो कह दीजिए कि इस जैसे 10 सूरे गढ़कर तुम भी ले आओ, और अल्लाह के अलावा जिसको चाहो अपनी मदद के लिए बुलाओ, अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो। फिर अगर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कबूल ना करें तो तुम सब समझ लो कि जो कुछ नाजिल किया गया है सब खुदा के इल्म से है, और उसके अलावा कोई खुदा नहीं है। तो क्या अब तुम इस्लाम लाने वाले हो? जो शख्स जिंदगानी दुनिया और इसकी जीनत ही चाहता है, हम इसके अमाल का पूरा पूरा हिसाब यही कर देते हैं और किसी तरह की कमी नहीं करते हैं। और यही वो हैं जिनके लिए आखिरत में जहन्नुम के अलावा कुछ नहीं है, और इनके सारे कारोबार बर्बाद हो गए हैं और सारे अमाल बातिल बेअसर हो गए हैं। क्या जो शख्स अपने रब की तरफ से खुली दलील रखता है और उसके पीछे उसका गवाह भी है, और उसके पहले मूसा की किताब गवाही दे रही है जो कौम के लिए पेशवा और रहमत थी, वो इफ्तरा करेगा? बेशक साहिबान ईमान इसी पर ईमान रखते हैं, और जो लोग इसका इनकार करते हैं इनका ठिकाना जहन्नुम है। तो खबरदार तुम इस कुरान की तरफ से शक में मुब्तला ना हो, यह खुदा की तरफ से बरहक है, अगरचे अक्सर लोग इस पर ईमान नहीं लाते हैं। और इससे बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठा इल्जाम लगाता है? यही वो लोग हैं जो खुदा के सामने पेश किए जाएंगे तो सारे गवाह गवाही देंगे कि इन लोगों ने खुदा के बारे में गलत बयानी से काम लिया है। तो आगाह हो जाओ कि जालिमीन पर खुदा की लानत है, जो राह खुदा से रोकते हैं और इसमें कजी पैदा करना चाहते हैं और आखिरत के बारे में कुफ्र और इनकार करने वाले हैं। ये लोग न रुए जमीन में खुदा को आजिज कर सकते हैं और न खुदा के अलावा इनका कोई नासिर व मददगार है। इनका अजाब दुगना कर दिया जाएगा कि ये ना हक बात सुन सकते थे और ना इसके मंजर आम को देख सकते थे। यही वो लोग हैं जिन्होंने खुद अपने नफ्स को खसारे में मुब्तला किया, और इनसे वो भी गुम हो गए जिनका इफ्तरा किया करते थे। यकीनन ये लोग आखिरत में बहुत बड़ा घाटा उठाने वाले हैं। बेशक जो लोग ईमान ले आए और उन्होंने नेक अमाल अंजाम दिए और अपने रब की बारगाह में आजिजी से पेश आए, वही अहले जन्नत हैं और इसमें हमेशा रहने वाले हैं। काफिर और मुसलमान की मिसाल अंधे बहरे और देखने सुनने वाले की है। तो क्या ये दोनों मिसाल के एतबार से बराबर हो सकते हैं? तुम्हें होश क्यों नहीं आता है? और हमने नूह को इनकी कौम की तरफ इस पैगाम के साथ भेजा कि मैं तुम्हारे लिए खुले हुए अजाब इलाही से डराने वाला हूं, और यह कि खबरदार तुम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करना, कि मैं तुम्हारे बारे में दर्दनाक दिन के अजाब का खौफ रखता हूं। तो इनकी कौम के बड़े लोग जिन्होंने कुफ्र इख्तियार कर लिया था, इन्होंने कहा कि हम तो तुमको अपना ही जैसा एक इंसान समझ रहे हैं, और तुम्हारे इत्तबा करने वालों को देखते हैं कि वो हमारे पस तबके के सादा लोह अफराद हैं।
ہم تم میں اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں دیکھتے ہیں بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے قوم، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل رکھتا ہوں اور وہ مجھے اپنی طرف سے وہ رحمت عطا کر دے جو تمہیں دکھائی نہ دے، تو کیا میں ناگواری کے باوجود زبردستی تمہارے اوپر لاد سکتا ہوں؟ اے قوم، میں تم سے کوئی مال تو نہیں چاہتا ہوں، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اور میں صاحبان ایمان کو نکال بھی نہیں سکتا ہوں کہ وہ لوگ اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ البتہ میں تم کو ایک جاہل قوم تصور کر رہا ہوں۔ اے قوم، میں ان لوگوں کو نکال باہر کر دوں تو اللہ کی طرف سے میرا مددگار کون ہوگا؟ کیا تمہیں ہوش نہیں آتا ہے؟ اور میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس تمام خدائی خزانے موجود ہیں، اور نہ ہر غیب کے جاننے کا دعویٰ کرتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ جو لوگ تمہاری نگاہوں میں ذلیل ہیں ان کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ خدا انہیں خیر نہ دے گا۔ اللہ ان کے دلوں سے خوب باخبر ہے، میں ایسا کہہ دوں گا تو ظالموں میں شمار ہو جاؤں گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ نوح، آپ نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑا کیا، تو اب جس چیز کا وعدہ کر رہے تھے اسے لے آؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ نوح نے کہا کہ وہ تو خدا لے آئے گا اگر چاہے گا، اور تم اسے عاجز بھی نہیں کر سکتے ہو، اور میں تمہیں نصیحت بھی کرنا چاہوں تو میری نصیحت تمہارے کام نہیں آئے گی اگر خدا ہی تم کو گمراہی میں چھوڑ دینا چاہے۔ وہی تمہارا پروردگار ہے اور اسی کی طرف تم پلٹ کر جانے والے ہو۔ کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پاس سے گڑھ لیا ہے؟ تو آپ کہہ دیجئے، اگر میں نے گڑھا ہے تو اس کا جرم میرے ذمہ ہے، اور میں تمہارے جرائم سے بری اور بیزار ہوں۔ اور نوح کی طرف یہ وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے اب کوئی ایمان نہ لائے گا علاوہ ان کے جو ایمان لا چکے، لہذا تم ان کے افعال سے رنجیدہ نہ ہو، اور ہماری نگاہوں کے سامنے ہماری وحی کی نگرانی میں کشتی تیار کرو، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرو کہ یہ سب غرق ہو جانے والے ہیں۔ اور نوح کشتی بنا رہے تھے، اور جب بھی قوم کی کسی جماعت کا گزر ہوتا تھا تو ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ نوح نے کہا کہ اگر تم ہمارا مذاق اڑاؤ گے تو کل ہم اسی طرح تمہارا بھی مذاق اڑائیں گے، پھر عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جس کے پاس عذاب آتا ہے اسے رسوا کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ عذاب دائمی ہی ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور سے پانی ابلنے لگا تو ہم نے کہا کہ نوح، اپنے ساتھ ہر جوڑے میں سے 2 کو لے لو، اور اپنے اہل کو بھی لے لو علاوہ ان کے جن کے بارے میں ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور صاحبان ایمان کو بھی لے لو، اور ان کے ساتھ ایمان والے بہت ہی کم تھے۔ نوح نے کہا اب تم سب کشتی میں سوار ہو جاؤ، خدا کے نام کے سہارے اس کا بہاؤ بھی ہے اور ٹھہراؤ بھی، اور بے شک میرا پروردگار بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور وہ کشتی انہیں لے کر پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان چلی جا رہی تھی کہ نوح نے اپنے فرزند کو آواز دی جو الگ جگہ پر تھا کہ فرزند، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں میں نہ ہو جا۔ اس نے کہا میں عنقریب پہاڑ پر پناہ لے لوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا کہ آج حکم خدا سے کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس پر خود خدا رحم کرے۔ اور پھر دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ اور قدرت کا حکم ہوا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل لے، اور اے آسمان اپنے پانی کو روک لے، اور پھر پانی گھٹ گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی، اور آواز آئی کہ ہلاکت قوم ظالمین کے لیے ہے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے، اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارہ والوں میں ہو جاؤں گا۔ ارشاد ہوا، نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ کشتی سے اترو، یہ سلامتی اور برکت تمہارے ساتھ کی قوم پر ہے، اور کچھ قومیں ہیں جنہیں ہم پہلے راحت دیں گے، اس کے بعد ہماری طرف سے دردناک عذاب ملے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جن کی ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کر رہے ہیں، جن کا علم نہ آپ کو تھا
اور نہ آپ کی قوم کو، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کریں کہ انجام صاحبان تقوی کے ہاتھ میں ہے۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ قوم والو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تم صرف افطرا کرنے والے ہو۔ قوم والو، میں تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر تو اس پروردگار کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے ہو؟ اے قوم، خدا سے استغفار کرو، اس کے بعد اس کی طرف ہمتن متوجہ ہو جاؤ، وہ آسمان سے موسلا دھار پانی برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں قوت کا اضافہ کر دے گا، اور خبردار مجرموں کی طرح منہ نہ پھیر لینا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے ہود، تم کوئی معجزہ تو لائے نہیں، اور ہم صرف تمہارے کہنے پر اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے اور تمہاری بات پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے خداؤں میں سے کسی نے آپ کو دیوانہ بنا دیا ہے۔ ہود نے کہا کہ میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اور تم بھی گواہ رہنا کہ میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، لہذا تم سب مل کر میرے ساتھ مکاری کرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ میرا اعتماد پروردگار پر ہے جو میرا اور تمہارا سب کا خدا ہے، اور کوئی زمین پر چلنے والا ایسا نہیں ہے جس کی پیشانی اس کے قبضے میں نہ ہو۔ میرے پروردگار کا راستہ بالکل سیدھا ہے، اس کے بعد بھی انحراف کرو تو میں نے خدائی پیغام کو پہنچا دیا ہے۔ اب خدا تمہاری جگہ پر دوسری قوموں کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو، بے شک میرا پروردگار ہر شے کا نگراں ہے۔ اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے ہود اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور انہیں سخت عذاب سے نجات دے دی۔ یہ قوم عاد ہے جس نے پروردگار کی آیتوں کا انکار کیا، اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر ظالم و سرکش کا اتباع کر لیا، اور اس دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ عاد نے اپنے پروردگار کا کفر کیا، تو اب ہود کی قوم عاد کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اور انہوں نے کہا کہ اے قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اس میں آباد کیا ہے، اور اب اس سے استغفار کرو اور اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ میرا پروردگار قریب تر اور دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے صالح، اس سے پہلے تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، کیا تم اس بات سے روکتے ہو کہ ہم اپنے بزرگوں کے معبودوں کی پرستش کریں؟ ہم یقیناً تمہاری دعوت کی طرف سے شک اور شبے میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے قوم، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل رکھتا ہوں اور اس نے مجھے رحمت عطا کی ہے، تو اگر میں اس کی نافرمانی کروں گا تو اس کے مقابلے میں کون میری مدد کر سکے گا؟ تم تو گھاٹے میں اضافے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ اے قوم، یہ ناقہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے، اسے آزاد چھوڑ دو تاکہ زمین خدا میں چین سے کھائے، اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ دینا کہ تمہیں جلد ہی کوئی عذاب اپنی گرفت میں لے لے۔ اس کے بعد بھی ان لوگوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں، تو صالح نے کہا کہ اب اپنے گھروں میں 3 دن تک اور آرام کرو، یہ وعدہ الہی ہے جو غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے صالح اور ان کے ساتھ کے صاحبان ایمان کو اپنی رحمت سے اپنے عذاب اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا کہ تمہارا پروردگار صاحب قوت اور سب پر غالب ہے۔ اور ظلم کرنے والوں کو ایک چنگھاڑ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تو وہ اپنے دیار میں اوندھے پڑے رہ گئے، جیسے کبھی یہاں بسے ہی نہیں تھے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ سمود نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے، اور ہوشیار ہو جاؤ کہ سمود کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اور ابراہیم کے پاس ہمارے نمائندے بشارت لے کر آئے اور آ کر سلام کیا، تو ابراہیم نے بھی سلام کیا، اور تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ بھنا ہوا بچڑا لے آئے، اور جب دیکھا کہ ان لوگوں کے ہاتھ ادھر نہیں بڑھ رہے ہیں تو تعجب کیا اور ان کی طرف سے خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ابراہیم کی زوجہ اسی جگہ کھڑی تھی، یہ سن کر ہنس پڑی، تو ہم نے انہیں اسحاق کی بشارت دے دی، اور اسحاق کے بعد پھر یعقوب کی بشارت دی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ مصیبت اب میرے یہاں بچہ ہوگا، جبکہ میں بھی بوڑھی ہوں اور میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بالکل عجیب سی بات ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ کیا تمہیں حکم الہی میں تعجب ہو رہا ہے؟ اللہ کی رحمت اور برکت تم گھر والوں پر ہے، وہ قابل حمد اور صاحب مجد و بزرگی ہے۔ اس کے بعد جب ابراہیم کا خوف
बरतरफ हुआ और इनके पास बशारत भी आ चुकी तो उन्होंने हमसे कौम लूत के बारे में इसरार करना शुरू कर दिया। बेशक इब्राहिम बहुत ही दर्दमंद और खुदा की तरफ रुजू करने वाले थे। इब्राहिम, इस बात से एराज करो, अब हुक्म खुदा आ चुका है और इन लोगों तक वो अजाब आने वाला है जो पलटाया नहीं जा सकता। और जब हमारे फरस्तादे लूत के पास पहुंचे तो वो इनके ख्याल से रंजीदा हुए और तंग दिल हो गए और कहा कि ये बड़ा सख्त दिन है। और इनकी कौम दौड़ती हुई आ गई और इसके पहले भी ये लोग ऐसे बुरे काम कर रहे थे। लूत ने कहा, ए कौम, ये हमारी लड़कियां तुम्हारे लिए ज्यादा पाकीज़ा हैं। खुदा से डरो और मेहमानों के बारे में मुझे शर्मिंदा ना करो। क्या तुम में कोई समझदार आदमी नहीं है? उन लोगों ने कहा कि आप जानते हैं कि हमें आपकी लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है और आपको मालूम है कि हम क्या चाहते हैं। लूत ने कहा, काश मेरे पास कुव्वत होती या मैं किसी मजबूत किले में पनाह ले सकता। तो फरिश्तों ने कहा कि हम आपके परवरदिगार के नुमाइंदे हैं, ये जालिम आप तक हरगिज नहीं पहुंच सकते हैं। आप अपने घर वालों को लेकर रात के किसी हिस्से में चले जाइए और कोई शख्स किसी की तरफ मुड़कर भी ना देखे सिवाय आपकी ज़ौजा के कि उस तक वही अजाब आने वाला है जो कौम तक आने वाला है। इनका वक्त मुकर्रर हंगामे सुबह है और क्या सुबह करीब नहीं है। फिर जब हमारा अजाब आ गया तो हमने जमीन को तहोबाला कर दिया और इन पर मुसलसल खरंजेदार पत्थरों की बारिश कर दी जिन पर खुदा की तरफ से निशान लगे हुए थे, और वो बस्ती इन जालिमों से कुछ दूर नहीं है। और हमने मदियन की तरफ इनके भाई शुएब को भेजा तो उन्होंने कहा कि ए कौम, अल्लाह की इबादत कर कि उसके अलावा तेरा कोई खुदा नहीं है, और खबरदार नाप तोल में कमी ना करना कि मैं तुम्हें भलाई में देख रहा हूं और मैं तुम्हारे बारे में उस दिन के अजाब से डरता हूं जो सबको आता कर लेगा। ए कौम, नाप तोल में इंसाफ से काम लो और लोगों को कम चीजें मत दो और रुए जमीन में फसाद मत फैलाते फिरो। अल्लाह की तरफ का जखीरा तुम्हारे हक में बहुत बेहतर है अगर तुम साहिबान ईमान हो और मैं तुम्हारे मामलात का निगरान और जिम्मेदार नहीं हूं। उन लोगों ने तंज किया कि शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें यह हुक्म देती है कि हम अपने बुजुर्गों के माबूदों को छोड़ दें या अपने अम्बाल में अपनी मर्जी के मुताबिक तसर्रुफ ना करें? तुम तो बड़े बुर्दबार और समझदार मालूम होते हो। शुएब ने कहा कि ए कौम वालो, तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर मैं खुदा की तरफ से रोशन दलील रखता हूं और उसने मुझे बेहतरीन रिस्क अता कर दिया है और मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि जिस चीज से तुमको रोकता हूं खुद उसी की खिलाफ वर्जी करूं। मैं तो सिर्फ इस्लाह चाहता हूं जहां तक मेरे इम्कान में हो। मेरी तौफीक सिर्फ अल्लाह से वाबस्ता है, उसी पर मेरा एतमाद है और उसी की तरफ मैं तवज्जो कर रहा हूं। और ए कौम, कहीं मेरी मुखालिफत तुम पर ऐसा अजाब नाजिल ना करा दे जैसा अजाब कौम नूह, कौम हूद या कौम सालेह पर नाजिल हुआ था। और कौम लूत भी तुमसे कुछ दूर नहीं है। और अपने परवरदिगार से इस्तिग़फ़ार करो, उसके बाद उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाओ कि बेशक मेरा परवरदिगार बहुत मेहरबान और मोहब्बत करने वाला है। उन लोगों ने कहा कि ए शुएब, आपकी अक्सर बातें हमारी समझ में नहीं आती हैं और हम तो आपको अपने दरमियान कमजोर ही पा रहे हैं कि अगर आपका कबीला ना होता तो हम आपको संसार कर देते और आप हम पर गालिब नहीं आ सकते थे। शुएब ने कहा कि क्या मेरा कबीला तुम्हारी निगाह में अल्लाह से ज्यादा अजीज है और तुमने अल्लाह को बिल्कुल पसे पुष्ट डाल दिया है, जबकि मेरा परवरदिगार तुम्हारे अमाल का खूब आहता किए हुए है। और ए कौम, तुम अपनी जगह पर अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूं। अनकरीब जान लोगे कि किसके पास अजाब आकर उसे रुस्वा कर देता है और कौन झूठा है। और इंतजार करो कि मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वाला हूं। और जब हमारा हुक्म अजाब आ गया तो हमने शुएब और इनके साथ ईमान लाने वालों को अपनी रहमत से बचा लिया और जुल्म करने वालों को एक चिंगाड़ ने पकड़ लिया तो वो अपने दयार ही में उलट पुलट हो गए जैसे कभी यहां बसे ही नहीं थे। और आगाह हो जाओ, कौम मदियन के लिए वैसे ही हलाकत है जैसे कौम समूद हलाक हो गई थी। और हमने मूसा को अपनी निशानियों और रोशन दलील के साथ भेजा फिरऔन और उसकी कौम की तरफ, तो लोगों ने फिरऔन के हुक्म का इत्तबा कर लिया, जबकि फिरऔन का हुक्म अक्ल होश वाला हुक्म नहीं था। वो रोज़े क़यामत अपनी कौम के आगे आगे चलेगा और उन्हें जहन्नुम में वारिद कर देगा जो बदतरीन वारिद होने की जगह है। उन लोगों के पीछे इस दुनिया में भी लानत लगा दी गई है और रोज़े क़यामत भी ये बदतरीन अतिया है जो उन्हें दिया जाएगा। ये चंद बस्तियों की खबरें हैं जो हम आपसे बयान कर रहे हैं। इनमें से बास बाकी रह गई हैं और बास कट पिट कर बराबर हो गई हैं और हमने उन पर कोई जुल्म नहीं किया है
بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے، تو عذاب کے آ جانے کے بعد ان کے وہ خدا بھی کام نہ آئے جنہیں وہ خدا کو چھوڑ کر پکار رہے تھے، اور ان خداؤں نے مزید ہلاکت کے علاوہ انہیں کچھ نہیں دیا۔ اور اسی طرح تمہارے پروردگار کی گرفت ہوتی ہے جب وہ ظلم کرنے والی بستیوں کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، کہ اس کی گرفت بہت ہی سخت اور دردناک ہوتی ہے۔ اس بات میں ان لوگوں کے لیے نشانی پائی جاتی ہے جو عذاب آخرت سے ڈرنے والے ہیں۔ وہ دن جس دن تمام لوگ جمع کیے جائیں گے اور وہ سب کی حاضری کا دن ہوگا، اور ہم اپنے عذاب کو صرف ایک معینہ مدت کے لیے ٹال رہے ہیں۔ اس کے بعد جس دن وہ آ جائے گا تو کوئی شخص بھی اذن خدا کے بغیر کسی سے بات بھی نہ کر سکے گا۔ اس دن کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔ پس جو لوگ بدبخت ہوں گے وہ جہنم میں رہیں گے، جہاں ان کے لیے صرف ہائے وائے اور چیخ و پکار ہوگی۔ وہ وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک آسمان و زمین قائم ہے، مگر یہ کہ آپ کا پروردگار نکالنا چاہے کہ وہ جو بھی چاہے کر سکتا ہے۔ اور جو لوگ نیک بخت ہیں وہ جنت میں ہوں گے اور وہیں ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آسمان و زمین قائم ہے، مگر یہ کہ پروردگار اس کے خلاف چاہے۔ یہ خدا کی ایک عطا ہے، لہذا خدا کے علاوہ جس کی بھی یہ پرستش کرتے ہیں اس کی طرف سے آپ کسی شبے میں نہ پڑیں۔ یہ اسی طرح پرستش کر رہے ہیں جس طرح ان کے باپ دادا کر رہے تھے، اور ہم انہیں پورا پورا حصہ بغیر کسی کمی کے دیں گے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں بھی اختلاف پیدا کر دیا گیا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے بات نہ ہو گئی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور یہ لوگ اس عذاب کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور یقیناً تمہارا پروردگار سب کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، اور وہ ان سب کے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ لہذا آپ کو جس طرح حکم دیا گیا ہے اسی طرح استقامت سے کام لیں، اور وہ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کر لی ہے، اور کوئی کسی طرح کی زیادتی نہ کرے، کہ خدا سب کے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اور خبردار تم لوگ ظالموں کی طرف جھکاؤ اختیار نہ کرنا، کہ جہنم کی آگ تمہیں چھو لے گی، اور خدا کے علاوہ کوئی تمہارا سرپرست نہیں ہوگا، اور تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ اور پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن کے دونوں حصوں میں اور رات گئے نماز قائم کریں، کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دینے والی ہیں، اور یہ ذکر خدا کرنے والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر سے کام لیں، کہ خدا نیک عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ تو تمہارے پہلے والے زمانوں اور نسلوں میں ایسے صاحبان عقل کیوں نہیں پیدا ہوئے جو لوگوں کو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے، علاوہ ان چند افراد کے جنہیں ہم نے نجات دے دی، اور ظالم تو اپنے عیش ہی کے پیچھے پڑے رہے، اور یہ سب کے سب مجرم تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کا کام یہ نہیں ہے کہ کسی قریہ کو ظلم کر کے تباہ کر دے، جبکہ اس کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار چاہ لیتا تو سارے انسانوں کو ایک قوم بنا دیتا، لیکن وہ جبر نہیں کرتا ہے، لہذا یہ ہمیشہ مختلف ہی رہیں گے، علاوہ ان کے جن پر خدا نے رحم کر دیا ہو، اور اسی لیے انہیں پیدا کیا ہے۔ اور آپ کے پروردگار کی یہ بات قطعی حق ہے کہ ہم جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھر کر رہیں گے۔ اور ہم قدیم رسولوں کے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں، کہ ان کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط رکھیں، اور ان واقعات میں حق، نصیحت اور صاحبان ایمان کے لیے سامان عبرت بھی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بے ایمانوں سے کہہ دیں کہ تم اپنی جگہ پر کام کرو اور ہم اپنی جگہ پر اپنا کام کر رہے ہیں، اور پھر انتظار کرو کہ ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کا کل غیب ہے، اور اسی کی طرف تمام امور کی بازگشت ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کی عبادت کریں اور اسی پر اعتماد کریں، کہ آپ کا رب لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ کتاب مبین کی آیتیں ہیں۔ ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر نازل کیا ہے کہ شاید تم لوگوں کو عقل آ جائے۔ پیغمبر، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک
बेहतरीन किस्सा बयान कर रहे हैं, जिसकी वही इस कुरान के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ की गई है। अगरचे इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तरफ से बेखबर लोगों में थे। उस वक्त को याद करो जब यूसुफ ने अपने वालिद से कहा कि बाबा, मैंने ख्वाब में 11 सितारों और आफताब व महताब को देखा है, और ये देखा है कि ये सब मेरे सामने सजदा कर रहे हैं। याकूब ने कहा कि बेटा, खबरदार, अपना ख्वाब अपने भाइयों से बयान ना करना कि वो लोग उल्टी सीधी तदबीरों में लग जाएंगे कि शैतान इंसान का बड़ा खुला हुआ दुश्मन है, और इसी तरह तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें मुंतखब करेगा और तुम्हें बातों की तावील सिखाएगा, और तुम पर और याकूब की दूसरी औलाद पर अपनी नेमत को तमाम करेगा, जिस तरह तुम्हारे दादा परदादा इब्राहिम और इसहाक पर तमाम कर चुका है। बेशक तुम्हारा परवरदिगार बड़ा जानने वाला और साहिब हिकमत है। यकीनन यूसुफ और इनके भाइयों के वाकया में सवाल करने वालों के लिए बड़ी निशानियां पाई जाती हैं। जब इन लोगों ने कहा कि यूसुफ और इनके भाई इब्ने यामीन हमारे बाप की निगाह में ज्यादा महबूब हैं, हालांकि हमारी एक बड़ी जमात है, यकीनन हमारे माँ बाप एक खुली हुई गुमराही में मुब्तला हैं। तुम लोग यूसुफ को कत्ल कर दो या किसी जमीन में फेंक दो तो बाप का रुख तुम्हारी ही तरफ हो जाएगा और तुम सब इनके बाद साले कौम बन जाओगे। इनमें से एक शख्स ने कहा कि यूसुफ को कत्ल ना करो, बल्कि किसी अंधे कुएं में डाल दो ताकि कोई काफिला उठा ले जाए, अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो। इन लोगों ने याकूब से कहा कि बाबा, क्या बात है कि आप यूसुफ के बारे में हम पर भरोसा नहीं करते हैं, हालांकि हम इन पर शफकत करने वाले हैं। कल हमारे साथ भेज दीजिए, कुछ खाए पिए और खेले, और हम तो इसकी हिफाजत करने वाले मौजूद ही हैं। याकूब ने कहा, मुझे इसका ले जाना तकलीफ पहुंचाता है और मैं डरता हूं कि कहीं इसे भेड़िया न खा जाए और तुम गाफिल ही रह जाओ। और इन लोगों ने कहा कि अगर इसे भेड़िया खा गया और हम सब इसके भाई ही हैं तो हम बड़े खसारा वालों में हो जाएंगे। उसके बाद जब वो सब यूसुफ को ले गए और ये तय कर लिया कि इन्हें अंधे कुएं में डाल दें, और हमने यूसुफ की तरफ वही कर दी कि अनकरीब तुम इनको इस साजिश से बाखबर करोगे और इन्हें ख्याल भी ना होगा। और वो लोग रात के वक्त बाप के पास रोते पीटते आए, कहने लगे, बाबा, हम दौड़ लगाने चले गए और यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ दिया तो एक भेड़िया आकर इन्हें खा गया, और आप हमारी बात का यकीन ना करेंगे, चाहे हम कितने ही सच्चे क्यों ना हो, और यूसुफ के कुर्ते पर झूठा खून लगाकर ले आए। याकूब ने कहा कि ये बात सिर्फ तुम्हारे दिल ने गढ़ी है, लिहाजा मेरा रास्ता सब्र जमील का है और अल्लाह तुम्हारे बयान के मुकाबले में मेरा मददगार है। और वहां एक काफिला आया जिसके पानी निकालने वाले ने अपना डोल कुएं में डाला तो आवाज दी, अरे वाह, ये तो बच्चा है, और इसे एक कीमती सरमाया समझकर छुपा लिया, और अल्लाह इनके अमाल से खूब बाखबर है। और इन लोगों ने यूसुफ को मामूली कीमत पर बेच डाला, चंद दरहम के एवज, और वो लोग तो इनसे बेजार थे ही। और मिस्र के जिस शख्स ने इन्हें खरीदा था, इसने अपनी बीवी से कहा कि इसे इज्जत और एहतराम के साथ रखो, शायद ये हमें कोई फायदा पहुंचाए या हम इसे अपना फर्जंद बना लें। और इस तरह हमने यूसुफ को जमीन में इख्तिदार दिया, और ताकि इस तरह इन्हें ख्वाबों की ताबीर का इल्म सिखाएं, और अल्लाह अपने काम पर गलबा रखने वाला है। ये और बात है कि अक्सर लोगों को इसका इल्म नहीं है। और जब यूसुफ अपनी जवानी की उम्र को पहुंचे तो हमने इन्हें हुक्म और इल्म अता कर दिया कि हम इसी तरह नेक अमल करने वालों को जजा दिया करते हैं। और इसने इनसे इजहार मोहब्बत किया जिसके घर में यूसुफ रहते थे, और दरवाजे बंद कर दिए, और कहने लगी, लो आओ। यूसुफ ने कहा कि माज अल्लाह, वो मेरा मालिक है, उसने मुझे अच्छी तरह रखा है, और जुल्म करने वाले कभी कामयाब नहीं होते। और यकीनन उस औरत ने इनसे बुराई का इरादा किया, और वो भी इरादा कर बैठते अगर अपने रब की दलील ना देख लेते। ये तो हमने इस तरह का इंतजाम किया कि इनसे बुराई और बदकारी का रुख मोड़ दे कि वो हमारे मुखलिस बंदों में से थे। और दोनों ने दरवाजे की तरफ सबकत की, और इसने इनका कुर्ता पीछे से फाड़ दिया, और दोनों ने इसके सरदार को दरवाजे ही पर देख लिया। इसने घबराकर फरियाद की, जो तुम्हारी औरत के साथ बुराई का इरादा करे, इसकी सजा इसके अलावा क्या है कि इसे कैदी बना दिया जाए या इस पर दर्दनाक अजाब किया जाए। यूसुफ ने कहा कि इसने खुद मुझसे इजहार मोहब्बत किया है, और इस पर इसके घर वालों में से एक गवाह ने गवाही भी दे दी कि अगर
ان کا دامن سامنے سے پھٹا ہے تو وہ سچی ہے اور یہ جھوٹوں میں سے ہیں، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو وہ جھوٹی ہے، یہ سچوں میں سے ہیں۔ پھر جو دیکھا کہ ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، تمہارا مکر بہت عظیم ہوتا ہے۔ یوسف، اب تم اس سے اعراض کرو، اور زلیخا، تو اپنے گناہ کے لیے استغفار کر کہ تو خطا کاروں میں ہے۔ اور پھر شہر کی عورتوں نے کہنا شروع کر دیا کہ عزیز مصر کی عورت اپنے جوان کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی اور اسے اس کی محبت نے مدہوش بنا دیا تھا۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ عورت بالکل ہی کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ پھر جب زلیخا نے ان عورتوں کی مکاری اور تشہیر کا حال سنا تو بلا بھیجا اور ان کے لیے پرتکلف دعوت کا انتظام کر کے مسند لگا دی اور سب کو ایک ایک چھری دے دی، اور یوسف سے کہا کہ تم ان کے سامنے سے نکل جاؤ۔ پھر جیسے ہی ان لوگوں نے دیکھا تو بڑا حسین و جمیل پایا اور اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور کہا کہ ماشاء اللہ، یہ تو آدمی نہیں ہے بلکہ کوئی محترم فرشتہ ہے۔ زلیخا نے کہا کہ یہی وہ ہے جس کے بارے میں تم لوگوں نے میری ملامت کی ہے، اور میں نے اسے کھینچنا چاہا تھا کہ یہ بچ کر نکل گیا، اور جب میری بات نہیں مانی تو اب قید کیا جائے گا اور ذلیل بھی ہوگا۔ یوسف نے کہا کہ پروردگار، یہ قید مجھے اس کام سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ لوگ دعوت دے رہی ہیں، اور اگر تو ان کے مکر کو میری طرف سے موڑ نہ دے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو سکتا ہوں اور میرا شمار بھی جاہلوں میں ہو سکتا ہے۔ تو ان کے پروردگار نے ان کی بات قبول کر لی اور ان عورتوں کے مکر کو پھیر دیا کہ وہ سب کی سننے والا اور سب کا جاننے والا ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کو تمام نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی یہ خیال آ گیا کہ کچھ مدت کے لیے یوسف کو قیدی بنا دیں، اور قید خانے میں ان کے ساتھ دو جوان اور داخل ہوئے۔ ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں اپنے کو شراب نچوڑتے دیکھا ہے، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیاں لادے ہوں اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں۔ ذرا اس کی تعویل تو بتاؤ کہ ہماری نظر میں تم نیک کردار معلوم ہوتے ہو۔ یوسف نے کہا کہ جو کھانا تم کو دیا جاتا ہے وہ نہ آنے پائے گا، اور میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا۔ یہ تعبیر میرے پروردگار نے بتائی ہے، اور میں نے اس قوم کے راستے کو چھوڑ دیا ہے جس کا ایمان اللہ پر نہیں ہے اور وہ روز آخرت کا بھی انکار کرنے والی ہے۔ میں اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے طریقے کا پیرو ہوں۔ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں کسی چیز کو بھی خدا کا شریک بناؤں۔ یہ تو میرے اوپر اور تمام انسانوں پر خدا کا فضل و کرم ہے، لیکن انسانوں کی اکثریت شکر خدا نہیں کرتی ہے۔ میرے قید خانے کے ساتھیوں، ذرا یہ تو بتاؤ کہ متفرق قسم کے خدا بہتر ہوتے ہیں یا ایک خدائے واحد و قہار؟ تم اس خدا کو چھوڑ کر صرف ان ناموں کی پرستش کرتے ہو جنہیں تم نے خود رکھ لیا ہے یا تمہارے آباء و اجداد نے۔ اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، جبکہ حکم کرنے کا حق صرف خدا کو ہے، اور اسی نے حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، کہ یہی مستحکم اور سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں۔ میرے قید خانے کے ساتھیوں، تم سے ایک اپنے مالک کو شراب پلائے گا اور دوسرا سولی پر لٹکا دیا جائے گا، اور پرندے اس کے سر سے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ یہ اس بات کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے جس کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو، اور پھر جس کے بارے میں خیال تھا کہ وہ نجات پانے والا ہے۔ اس سے کہا کہ ذرا اپنے مالک سے میرا بھی ذکر کر دینا، لیکن شیطان نے اسے مالک سے ذکر کرنے کو بھلا دیا، اور یوسف چند سال تک قید خانے ہی میں پڑے رہے۔ اور پھر ایک دن بادشاہ نے لوگوں سے کہا کہ میں نے خواب میں 7 موٹی گائیں دیکھی ہیں جنہیں 7 پتلی گائیں کھائے جا رہی ہیں، اور 7 ہری تازی بالیاں دیکھی ہیں اور 7 خشک بالیاں دیکھی ہیں۔ تم سب میرے خواب کے بارے میں رائے دو، اگر تمہیں خواب کی تعبیر دینا آتا ہو تو۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو ایک خواب پریشاں ہے اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر سے باخبر نہیں ہیں۔ اور پھر دونوں قیدیوں میں سے جو بچ گیا تھا اور جسے ایک مدت کے بعد یوسف کا پیغام یاد آیا، اس نے کہا کہ میں تمہیں اس کی تعبیر سے باخبر کرتا ہوں، لیکن ذرا مجھے بھیج تو دو۔ یوسف، اے مرد صدیق، ذرا ان 7 موٹی گایوں کے بارے میں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیوں اور 7 خشک بالیوں کے بارے میں اپنی رائے تو بتاؤ۔ شاید میں لوگوں کے پاس باخبر واپس جاؤں تو شاید انہیں بھی علم ہو جائے۔ یوسف نے کہا کہ تم لوگ 7 برس تک مسلسل زراعت کرو گے، تو جو غلہ پیدا ہو اسے بالیوں سمیت رکھ دینا، علاوہ تھوڑی مقدار کے جو تمہارے کھانے کے کام میں آئے۔ اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے جو تمہارے سارے ذخیروں کو کھا جائیں گے، علاوہ اس تھوڑے مال کے جو تم نے بچا کر رکھا ہے۔ اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں لوگوں کی فریاد رسی اور بارش ہوگی اور لوگ خوب انگور نچوڑیں گے۔ تو بادشاہ نے یہ سن کر کہا کہ ذرا اسے یہاں تو لے آؤ۔ بس جب نمائندہ آیا
تو یوسف نے کہا کہ اپنے مالک کے پاس پلٹ کر جاؤ اور پوچھو کہ ان عورتوں کے بارے میں کیا خیال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، کہ میرا پروردگار ان کے مکر سے خوب باخبر ہے۔ بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا کہ آخر تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف سے اظہار تعلق کیا تھا؟ ان لوگوں نے کہا کہ ماشاء اللہ، ہم نے ہرگز ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ تو عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ اب حق بالکل واضح ہو گیا ہے کہ میں نے خود انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی اور وہ صادقین میں سے ہیں۔ یوسف نے کہا کہ یہ ساری بات اس لیے ہے کہ بادشاہ کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی ہے، اور خدا خیانت کاروں کے مکر کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا